الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخبار لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لوز من خلق جديد وأيضا قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو غربت معزز و محترم سامعین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک اور موقع عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اس کے گھر میں جمع ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی ہم کو ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی انتہائی اہم ہے اور مقصد کے تحت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کو پہچانا، دین کو جانا، مقصد حیات کو سمجھا اور اس کے حصول کے لیے انتر کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی موقع دیا ہے مگر پتہ نہیں ہے یہ موقع کب تک کے لیے ہے، چند روز کا بھی ہو سکتا ہے، چند مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، چند سال کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، مگر انتہائی اہم ہے۔ یہ زندگی کا جو خاتمہ ہونے والا ہے، ہمارے اور موت کے درمیان جو پردہ ہے یہ جلد ہی بیچ میں آ کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کا حکم دے، مطلب یہ ہے کہ میرا ٹائم پورا ہو جائے گا اور ہم سب کو جانا پڑے گا۔ اصل زندگی تو وہی ہے، یہ امتحان کے لیے، یہ چند روزہ ہے، یہ چند روزہ زندگی میں انسان اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، جیسا بندہ آئے ویسا کرو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کا جینے کا حق رکھتا ہے۔ عام طور سے نافرمان لوگ یہی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی کو جیسا چاہیں ویسا گزاریں گے، ہمیں خود اپنا حق ہے۔ یہ کہنے میں بہت ہی اچھا ان کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، مگر مومن آزاد نہیں ہوتا، مومن اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آزاد ضرور ہوتا ہے، کسی اور کی غلامی نہیں کرتا، کسی اور کے حکم پر نہیں چلتا، مگر رب کا وہ غلام ہوتا ہے، اور جس قدر غلامی میں آگے بڑھتا ہے رب العالمین کی رضامندی اس کے لیے تیار ہوتی ہے، رب کی رضامندی اسے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں کوئی آزاد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے من سے پڑھا ہے، اپنے آپ سے پڑھا ہے، زبردستی نہیں پڑھا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کہتا ہے کہ ہم کلمے کو مانتے اور پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمے کو وہ بار بار پڑھتا ہے، آذانوں میں بھی سنتا ہے اور پھر دہراتا بھی ہے۔ یہ کلمہ زبردستی کسی نے نہیں پڑھایا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ غلام ہیں، کسی اور کے نہیں۔ بہرحال پہلی جو آیت میں نے پیش کی، ذرا غور کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل کر دو، منمانی زندگی کے بجائے منچاہی زندگی کے بجائے منچاہی زندگی گزارو، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی تمہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک اولوالعزم پیغمبر سے فرمایا کہ ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سونپ دو، منمانی زندگی ختم کر کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اسلمت لرب العالمین، مکمل طور سے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں اس مومن کی زندگی کس طرح سے گزری، کیسے کیسے حالات آئے، امتحانوں سے گزر کر چلے گئے، رب نے جو ان کا امتحان دیا کہیں پر بھی وہ اٹکتے نہیں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ ایک موقع تھا
تفسیروں میں موجود ہے کہ کافی بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کی بیوی بھی جو ہے بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، لیکن مایوسی نہیں۔ ایک مومن بندے کا سب سے زبردست صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رب سے مایوس نہیں ہوتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ رب جو چاہے وہی ہوگا، اور رب چاہے تو جو ہے ہمیں نواز سکتا ہے، اور کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے وہ اللہ خود جانتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں یہی وجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، وہ برابر جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ تمہیں صالح اولاد عطا فرما، رب هب لي من الصالحين، اے اللہ تم صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر اولاد مانگے، اللہ سے اولاد مانگنا چاہیے، اولاد مانگے تو یہ نہیں کہے کہ اللہ تمہیں اولاد دے دے، یہ کہیں کہ اللہ صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد جب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بنتی ہے، آخرت میں بھی جو ہے اس کا اجر ملتا ہے، اور وہ ان کی اولاد جو نیک عمل کرتا ہے ان کے باپ کو بھی ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا تو کیا مانگا؟ صالح اولاد مانگا، اور رب نے پھر دیا، صالح اولاد دیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اور فرمایا کہ مردبار رہنے کی میں بشارت دیتا ہوں۔ بیوی کھڑی ہے دروازے پر، مسکراہٹ، چہرے میں مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے شوہر تو بوڑھے ہیں، وَأَنَا عَجُوزٌ حَكِيمٌ، اور میں بوڑھیا بھی ہوں، دو بات، بوڑھیا بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ غور کیجیے اللہ کی رحمت اور قدرت پر کہ بانجھ بھی ہوں اور بوڑھیا بھی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے آسان ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بانجھ ہو اور بوڑھیا ہو، وہاں دبالی شیخا، اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کہنے لگی اور ہنس رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور پھر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرما دیا۔ دیکھا تمہارا حال کیا یہ رات تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کو دیکھی تو مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور داخل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے صحابہ نے کیا، انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لے آئیں گے جس طریقے سے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ صحابہ کی طرح سے ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اس سے اگر ہٹ جائیں گے اس کا ایمان ان کے طرح نہیں رہے گا تو وہ ہدایت پر نہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر رہیں گے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لائیں جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائیں، جس طریقے سے صحابہ ایمان لائیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت، مکے کی نفرت والی جو زندگی تھی، 23 سالہ زندگی آپ کی صرف ایمان پر لوگوں کو بلاتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ تم
یہی بات تھی صحابہ کے. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہوئے, ایمان لائے, کسی کے غلام ہیں, امیہ بن خلف کے غلام ہیں, غلامی کی حالت میں ایمان لائے, غلام تھے امیہ بن خلف کے, مگر اللہ کی جب غلامی اختیار کی تو اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جب یہ گواہی دی گئی اور جب انہوں نے اعلان کیا تو امیہ بن خلف سخت ناراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر کے چلو, ان کو لے کر کے چٹیل میدان میں لے کر کے چلتے ہیں, تبدیل ریت میں لے کر کے چلتے ہیں. ان کی جو ہے زبردست پٹائی ہوئی, مار پیٹ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ اس کو جو ہے تبدیل ریت کے اندر سلائیں گے. لیکن سبحان اللہ, یاد رکھو میرے بھائیو, اللہ نے ایمان دیا ہے, اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے, اور جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی حقیقت لوگ نہیں جانتے ہیں. جو بات آسانی سے, جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کا جو ہے اس کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام ملا, ہمارے باپ دادا سے ملا, ہمارے چچاؤں سے ملا, ہمارے خاندان سے ملا, اور پہلے کے لوگوں سے ملا. ہم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور اس دولت کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. اس کا جو ہے ہمارے ذہن دماغ میں بات نہیں آتی ہے اور ہم اس کو لاوالے بن سے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کے نام ہم جو ہے آزاد کرتے ہیں. کیا آزادی ہے ہمارے لیے, ہم نے سچا بھروسہ کریں. یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. یہ گھاٹے کا سودا اس وقت معلوم ہوگا جب ہماری اور آپ کی روحیں نکل جائیں گی, جب ہماری اور آپ کی روحیں نکل جائے گی اور موت کا وقت جب قریب آئے گا اس وقت پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کتنا اہم تھا اور جو ہے کتنی زبردست چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کا جو ہے اس کی عزت نہیں کی, احترام نہیں کیا. یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی اہمیت کو ہم اپنے ذہن میں بٹھایا نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت میں لٹائے گئے ہیں اور گردن میں رسی بھی ہے اور ان کے جو ہے ان کے سینے کے اندر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہل نہ سکے, ادھر ادھر ہو نہ سکے. اور پھر انہیں جو ہے اذیتیں دی جا رہی ہیں, اذیتیں دی جا رہی ہیں, تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اتنا کہہ دو, اتنا کہہ دو جو لا الہ الا اللہ جو ہے تم نے جو دل سے پڑھا ہے اور اس بات کو تم اپنے دل سے نکال دو اور اعلان کر دو کہ میں جو ہے لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں اور ہمارے معبودوں کی تم پوجا کرنے لگ جاؤ, ہماری عبادت کو ہماری معبودوں کی جو ہے عبادت کرنے لگ جاؤ, ہمارے ساتھ رہو, ہمارے باپ دادا کے دین کے اندر جو ہے تم داخل ہو جاؤ اور نیا دین جو تم نے قبول کیا ہے اس دین سے تم بچ جاؤ. اس بات کے لیے محنت جاری تھی. لیکن دیکھیے حضرت بلال کا جو ایمان تھا, حضرت بلال کا جو ہے معاملہ جو تھا وہ یہ تھے, ہمیشہ زبان سے یہی ایک ہی لفظ تھا, الاحد, احد احد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تم ہمیں ہزاروں کی طرف بلا رہے ہو, بتوں کی طرف بلا رہے ہو, غیر اللہ کی طرف بلا رہے ہو, نفس پرستی کی طرف بلا رہے ہو, مال پرستی کی طرف بلا رہے ہو, دنیا کی طرف بلا رہے ہو. لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ تو ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے. الاحد الاحد کے نعرے لگاتے رہے لیکن کسی قیمت پر انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں اور ایمان کی حفاظت کرتے رہے. اے میرے بھائیوں, میرے گاؤں کے لوگوں, میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, ذرا دھیان تو دو کہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے, مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن یہ منمانی کب تک چلاؤ گے؟ لوگ آتے جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے, ہمارا آپ کو بھی ٹائم آتا رہے گا اور ہم بھی چلے جائیں گے, قبرستان میں کچھ لوگ لے جائیں گے. ہم اگر ایمان جو ہے اپنی ایمان کی حفاظت میں کر سکے تو یہ ہماری زندگی کس کام کی, یہ ہمارا معاملہ جو ہے ہمارا معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا. اور اس روز اگر ہم جو ہے چاہیں گے کہ دوبارہ موقع مل جائے تو یہ موقع نہیں ملنے والا ہے. رب وَلَوْ تَرَى الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَإِنَّا مُوقِنُونَ. اور تم قیامت کے روز مجرموں کو دیکھ
وسبيلا فرجعنا نعمل صالحا. جب وہ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہنے لگ جائیں گے ربنا اے ہمارے رب ربنا ابصرنا اے اللہ ربنا ہمارے رب ہم نے سن لیا دیکھ بھی لیا فرجعنا واپس کر دیں ایک موقع دے دیں ایک موقع بس زیادہ نہیں مختصر سا ٹائم مختصر سی ایک زندگی پھر واپس دے دیں اور پھر تو دیکھنا کہ کس طریقے سے میں شب و روز محنت کروں گا تیرے قانون کو مانوں گا دنیا کی طرف جو ہے دھیان بھی نہ دوں گا بلکہ تیرے قانون کو مانتا رہوں گا فرجعنا نعمل صالحا وإنا موقنون. اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے ایک موقع عطا فرما دے فرجعنا نعمل صالحا. ہم اچھا عمل کرنے کے لیے تیار ہیں یقین کر چکے ہیں اب یقین آئے تو میرے بھائیوں اس وقت یقین آنے کے کا فائدہ کیا ہوگا اس وقت سمجھ میں بات آ چکی ہوگی مگر وہ وقت جب اس وقت کچھ بھی کام نہیں کر سکو گے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. جن کو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے اس موقع کو جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دو بلکہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کا اعلان تو کرتے ہیں مگر وہ ان کی زندگی میں شرک ہے ان کی زندگی کے اندر شرک پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے اور ایمان کے اعلان کے باوجود ان کے جو ہے عادت میں اخلاق میں بہت ساری چیزوں عقیدے کے اندر جو ہے کھوٹ ہے اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے اللہ اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل افغیر اللہ تعبدونی اعبد ایھا الجاہلون. قل افغیر اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر رہے آپ اس بات کا اعلان کریں قل افغیر اللہ کیا تم اس بات کا ہمیں حکم دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. قل افغیر اللہ تعبدونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جاہلوں کیا تم ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ہم تیری بتوں کی جو ہے تیری معبودوں کی جو ہم پوجا کرنے لگ جائیں. ان اعبد ایھا الجاہلون. قل افغیر اللہ افتأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں غیر اللہ کی عبادت کروں تم مجھے حکم دیتے ہو. تو یہ بات صحیح ہے ایھا الجاہلون اے جاہلوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست بات بتائی کہ اے نبی ہم نے آپ کی جانب اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جانب یہ وحی نازل کر دی ہے پیغام بھیج دیا ہے. اگر تو نے شرک کر لیا یعنی نبی نے انبیاء نے رسولوں نے تو ایسی پوزیشن میں تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي کیا تم اس بات کا حکم دیتے ہو ان اعبد کہ میں اس کی عبادت کروں اللہ کے علاوہ عبادت تم اس بات کا حکم تم دے رہے ہو تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ اگر تو بھی شرک کر لیتا تو ہم تمہارے عمل کو برباد کر دیتے. اب آتے ہیں واپس اپنے حالات پر اپنے لوگوں کے حالات جو ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کس طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی ڈائریکٹ پوجا کرنے کے بعد ہی وہ شرک کا معاملہ ہوگا. نہیں ایک زبردست شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی پوجا کرے آدمی اپنے نفس کی پوجا کرے اپنے آپ کی پوجا کرے. اور اپنے آپ کی پوجا کیسے کرتا ہے من مانی زندگی رب جو چاہتا وہ نہیں کرتا اس کا دل جو چاہتا ہے اس کی ضمیر کے اندر جو بات ہوتی ہے اس بات کو مانتا ہے. افرأيتم من اتخذ إلهه
خواہش پیروی کرے، اپنے آپ کی جو ہے بات کو مانے، رب کی بات کو چھوڑ دے، یہ اللہ کے قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر اس لیول سے ہم لوگ سوچیں اور دیکھیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ مشرک ہیں۔ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر اس میں سے اکثر لوگ، زیادہ لوگ مشرک ہیں۔ قرآن نے کہا الا وهم مشرکون، ایمان کا تذکرہ پہلے کیا رب نے اور پھر فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے وہ شرک کیسے کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کی بات کو مان لیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کی بات کو مان لینا یہ بھی شرک میں داخل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اس بیماری میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے شامل ہیں، اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں آ چکے ہیں۔ اور شیطان ان سے کہتا ہے کہ تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تم تو مسلمان ہو، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہو، کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لیتے ہو، تو یہ سارے کام تم کرتے ہو، یہ مسلمان ہو۔ روزہ آئے گا سارے لوگ نماز پڑھنے جو ہے نمازی بھی ہو جائیں گے، روزے دار بھی ہو جائیں گے، لیکن منمانی کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ یعنی 12 مہینے تمہیں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے، یہ 12 مہینہ فرض ہے۔ 11 مہینہ آزاد رہو گے اور 1 مہینہ نماز قائم کرو گے، تو یہ منمانی والی بات ہو گئی۔ آپ نے گویا کہ کہا کہ اللہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا، مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ہمیشہ ہی نماز پڑھوں، 12 مہینے نماز پڑھوں۔ ہاں تیرا جو ہے جب مہینہ مبارک مہینہ آئے گا تو نماز بھی پڑھ لوں گا، تراویح میں بھی جو ہے شامل ہو جاؤں گا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور نمازیں بھی قائم کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ آپ کا کہنا، یہ ہمارا کہنا، لیکن رب کہتا ہے کہ یہ بنیاد ہے، اسی لیے اسے تمہیں جو ہے ادا کرنی پڑے گی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جنتی جہنمی جو ہے تم کیوں مرے، جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن جس کا دل کالا ہو چکا ہے اور جو ہے بہت ساری برائیاں جو ان کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم نہیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ملائمت پیدا کر دے گا، وہ سوچے گا، فکر کرے گا کہ ہاں یہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے، پتہ نہیں موت اور زندگی کا معاملہ کچھ ٹھیک نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، موقع ملے نہ ملے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنے آپ کو درست کر لینا ہے۔ یہی اصل میں ایمان کا معاملہ ہے۔ میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس احکامات کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ بہتر ہو، یعنی اسے ہم ادا کریں، اور جو ہے جو جس چیز کا بھی اللہ حکم دے وہ جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دنیا کی اہمیت اور دنیا کی جو ہے بہت زیادہ جو اہمیت ہمارے دلوں میں ہے اس کو گھٹ جانا چاہیے آخرت کے مقابلے میں۔ ویسے آپ دنیا میں خوب کماؤ تاکہ آپ زکات دینے کے قابل بن سکو، آپ زکات دینے کے قابل بن سکو۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے لیے آزاد دی رائے بھاگو، جلدی کرو اور جمعے کے لیے پہنچ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہے جلدی آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا فرمان تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ساتھ اس میں منعقد ہے، پہلی ساتھ، دوسری ساتھ، تیسری ساتھ، کہ اگر پہلی ساتھ میں وہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا، اور اس کے بعد والے کو بتایا کہ جو ہے گائے کی قربانی کا جو ہے ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد والے کو بتایا کہ بکری کی قربانی
वाली, उसके बाद वाले ने बताया उससे नहीं नीचे और भी चीजें हैं महारत है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे किया जिसके वजह से वो जुमे के दिन जल्दी से जल्दी पाक